बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी ये दरख्वास्त होगी कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम तर वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें और इसी तरह आपका और मेरा ये साथ इस चैनल के ज़रिए बरकरार रह सके। नाज़रीन इकराम, इस वक्त पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान के अंदर दहशतगर्द हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, हर तरह का हरबा अपना रहे हैं कि किसी तरह से पाकिस्तान की अफवाज का कोई बड़ा नुकसान किया जा सके। पंजगोर और उसके साथ ही साथ नोशकी के अंदर होने वाले सानेहात, और इसमें जो केच में सबसे पहले सानिया हुआ जिसमें 10 पाकिस्तान के फौजी जवानों को शहीद किया गया, ईरान से 50 दहशतगर्द आए और बुज़दिलाना कार्रवाई के बाद भागे और फिर एफसी के हेडक्वार्टर पर हमला करने की जिसारत की। साथ ही साथ एफसी का एक कैंप है उस पर भी इन्होंने हमला किया। ये साइमल्टेनियसली 2 हमले थे, लेकिन अब जो इत्तलात हैं वो बड़ी ही तशवीशनाक हैं और ये तफसीलात नाज़रीन कराम पाकिस्तान की नेवी के एक बेस के हवाले से हैं और ये भी बलूचिस्तान के इलाके तुर्बत से आ रही हैं। किस तरह से इस सारे के सारे मामले में पाकिस्तानी कमांडोज, पाकिस्तानी एसएसजीज ने अपना किरदार अदा किया और किस तरह से हमला आवर जो हैं उनसे पाकिस्तान की अफवाज नबर्द आजमा हुई, इस हवाले से तो मैं डिटेल्स आपके सामने रखूंगा। और इस वक्त ऑन ग्राउंड सिक्योरिटी ज़राए हमें क्या कंफर्म कर रहे हैं, इस वक्त सूरत हाल क्या है, सिचुएशन क्या है, उस हवाले से डिटेल्स भी आपके सामने रखूंगा। लेकिन साथ ही साथ कुछ अहम तरीन कार्रवाइयाँ हैं जिनमें सबसे पहले तो दाइश का एक कमांडर पकड़ा गया है और साथ ही साथ इस पूरे के पूरे मामले में कल अदम टीटीपी के साथ मुज़ाकरात के हवाले से भी रियासत पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा मौक़िफ़ सामने आ गया है। यानी कि अब माहौल बन चुका है कि पाकिस्तान के अमन के तमाम तर दुश्मन जो हैं उनके खिलाफ अक्रॉस द बोर्ड एक ऑपरेशन किया जाए और इस मरतबा पूरे तरीके से साफ सुथराई की जाएगी। और इस सब के अंदर जो मजीद ब्रिगेड है, बलोच लिबरेशन आर्मी की एक मजीद ब्रिगेड है जिसने नोशकी और पंजगोर के हमलों की जिम्मेदारी कबूल की, ये मजीद ब्रिगेड आखिर क्या है, इस हवाले से भी कुछ इंटेलिजेंस ज़राए से हमें चीज़ें कन्फर्म हुई हैं। मैं ये सारी की सारी डिटेल्स और तुर्बत में होने वाला हमला और उसे किस तरह से पाकिस्तान के गयूर जवानों ने और पाकिस्तान के जांबाज सपूतों ने नाकाम बनाया, वो डिटेल्स भी आपके सामने रख देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँ कि इस कंफर्म हुआ है कि बलूचिस्तान के अंदर एक कार्रवाई हुई है जहां से अकबर नामी एक दहशतगर्द जिसका ताल्लुक दाइश खरासान से था उसे गिरफ्तार किया गया है और इस शख्स से एक्सप्लोजिव्स यानी कि धमाका खेज मवाद बड़े पैमाने में और सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स पकड़े गए हैं। अब धमाका खेज मवाद तो इंपॉर्टेंट होता है, जाहिर बात है, उससे ये लोग तखरीब कारी के मंसूबे बनाते हैं, लेकिन ये जो सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स पकड़े गए हैं ये एक बहुत बड़ी अपडेट और एक बहुत बड़ी पेशरफ्त है और ये एक बड़ी कामयाबी है। और इस तरह की मजीद कामयाबियाँ, मजीद कमांडर्स, उन्हें उनकी गर्दनों से पकड़ा जाएगा, जो हाथ ना आए, जिसने आगे से हरकत की उसे वासिले जहन्नुम किया जाएगा या फिर इन्हें जिंदा गिरफ्तार किया जाएगा। इस सब के अंदर पाकिस्तान के वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद ने तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात के हवाले से एक ऐसी स्टेटमेंट दी है जिसने अफगान तालिबान के कान भी खड़े कर दिए हैं और हुज्जत अब तमाम हो चुकी है। पाकिस्तान ने 1 महीने की सीज फायर की जो एक एग्रीमेंट को साइन किया, एक जो एक दोनों तरफ से आप कह सकते हैं कि हामी भरी गई थी पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जानिब से और टीटीपी की जानिब से कि सीज़ फायर होगा, उसमें पाकिस्तान ने मुज़ाकरात की कोशिश की। अब इन मुज़ाकरात के बाद अब कोई ये नहीं कह सकता कि आपने इतना बड़ा ऑपरेशन कर दिया और आपने तो मुज़ाकरात का मौका नहीं दिया, आपने तो इन्हें हथियार डालने का मौका नहीं दिया। इस सब के अंदर अब शेख रशीद ने, हमने मौका तो दे दिया, तो शेख रशीद साहब जो हैं उन्होंने कुछ कन्फर्मेशंस दी हैं। उन्होंने कहा है कि कलदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ सकते और ये सेनेटर मोहसिन अजीज़ की सदारत में सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला का इजलास हुआ जिसमें वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने शिरकत की। शेख रशीद ने कमेटी को बताया कि कलदम टीटीपी के साथ मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ सकते। कलदम तंजीम ने जो शराइत रखी वो काबिल कबूल नहीं थी, जबकि सीज़ फायर कलदम तंजीम ने खुद ख़त्म किया और ज़ाहिर बात है जब उन्होंने खुद ख़त्म किया है तो अब हमारे ऊपर कोई मॉरल ऑब्लिगेशन नहीं है।
اب ہمارے اوپر کوئی ادھر ادھر کا ہیلا بہانہ نہیں ہے کہ جی ایسے ہو جاتا تو آپ ایسے کر لیتے، ہم نے سب کچھ کر لیا، اب ہم وہ کریں گے جو ہم کرنا چاہتے ہیں۔ اور اس سب کے اندر وفد جو ہے پاکستان کا گیا ہوا ہے، اس حوالے سے بھی شیخ رشید نے بتایا کہ وہ بات چیت کے لیے گئے ہیں، مگر اطلاعات ہیں کہ مذاکرات کامیاب نہیں ہوں گے، اب کالعدم ٹی ٹی پی سے جنگ ہوگی، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ پاکستان کے تمام تر دشمن دہشت گرد گروہ، چاہے وہ بی ایل اے ہے، بی ایل ایف ہے یا ٹی ٹی پی ہے، اب پاکستان ان سے ایک کھلی جنگ لڑنے جا رہا ہے۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑی اور اہم ترین ڈیولپمنٹ ہے جو سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے داخلہ کے اندر سٹیٹمنٹ کس سے آئی ہے، کس کی زبان سے آئی ہے؟ پاکستان کے وفاقی وزیر داخلہ کے منہ سے۔ اب میں آپ کو ناظرین کرام یہ بھی بتا دوں کہ یہ کوئٹہ کے اندر اور بلوچستان کے مختلف علاقوں کے اندر جو دہشت گردی کے حالیہ واقعات ہیں، اور اسپیشلی نوشکی اور پنجگور میں جو واقعات ہوئے تھے، تربت کے واقعے پر آنے سے پہلے یہ چیزیں بھی جاننا بڑا ضروری ہیں۔ تو ان کے پیچھے جو مجید برگیڈ ہے وہ کیا ہے؟ ناظرین کرام اس سب کے حوالے سے بی بی سی جو ہے اس نے بھی ایک آرٹیکل لکھا ہے کہ کوئٹہ میں سردیوں کی ایک شام کو ارباب کرم خان روڈ پر ایک کار ایک گھر کے باہر آ کر رکی اور اس کے بعد ایک شدید دھماکہ ہوا۔ یہ گھر سابق وفاقی وزیر نصیر مینگل کے بیٹے شفیق مینگل کا تھا اور یہ واقعہ 30 دسمبر 2011 کو پیش آیا تھا۔ اس حملے میں شفیق مینگل محفوظ رہے جبکہ ان کے محافظوں سمیت 10 افراد جان سے گئے اور 23 زخمی ہوئے۔ ناظرین کرام اس سب کے اندر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ پہلا موقع تھا پاکستان کی ہسٹری میں کہ اس حملے کی ذمہ داری کالعدم بلوچ لبریشن آرمی نے قبول تو کی، لیکن کہا کہ مجید برگیڈ کی جانب سے فدائی نوجوان درویش نے یہ حملہ کیا ہے، یعنی کہ جو خودکش بمبار بھیجا ہے، فدائی بھیجا ہے، یہ مجید برگیڈ کا ہے۔ مجید برگیڈ اور اس کے فدائین کا نام پہلی بار اس حملے کے بعد سامنے آیا تھا، یعنی کہ اب انہیں 11 سال ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد اس برگیڈ کا کوئی واضح حملہ نظر نہیں آتا، لیکن یہ اعلان کرتے رہے ہیں کہ ہم بی ایل اے کا وہ والی برگیڈ ہیں، اس آرمی کی جو بلوچ لبریشن نام نہاد آرمی ہے جو خودکش حملے کرتی ہے۔ اب اس سب کے اندر میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ مجید برگیڈ کا نام جو ہے وہ کہاں سے آیا، یہ بھی بڑی ایک دلچسپ کہانی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے جو پہلے وزیر اعظم تھے ذوالفقار علی بھٹو، ان کی حکومت کے دوران جب بلوچستان کی پہلی منتخب حکومت کو گھر بھیجا گیا، برطرف کیا گیا، تو مزاحمت شروع ہوئی۔ سن 1975 میں اگست کے مہینے میں وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے کوئٹہ میں ایک جلسہ عام سے خطاب کیا تو ایک دستی بم دھماکے میں مجید لانگو نامی نوجوان ہلاک ہو گیا۔ بعد میں یہ اطلاعات سامنے آئیں کہ یہ نوجوان بھٹو پر حملہ کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ تو وہاں سے مجید لانگو جو ہے جس کا تعلق منگوچر کے علاقے سے تھا اور وہ طالب علمی سے بلوچ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن یعنی بی ایس او سے وابستہ تھا، تو اس کے نام پر یہ اس کے بعد سے معاملات چلے اور پھر یہ 2011 میں اسی کی یاد میں کہ اس طرز کے ہم بڑے بڑے حملے کرنے کی کوشش کریں گے۔ البتہ ان کے حملے ذوالفقار علی بھٹو والے دور میں بھی ناکام ہوئے اور آج بھی ان کے تمام تر حملے جو ہیں وہ ناکام ہی ہوئے ہیں، ان میں انہیں کسی قسم کی کوئی کامیابی کا 1% بھی حاصل نہیں ہوا۔ اب جو لیٹسٹ کارروائی ناظرین کرام سامنے آ رہی ہے وہ بلوچستان کے علاقے تربت سے ہے، اور ہمارے سورسز ہمیں اس وقت کچھ الارمنگ خبریں بھی کنفرم کر رہے ہیں۔ At least 3 militants have been killed as security forces and militants exchange fire following an explosion in تربت بلوچستان۔ اسی طرز کا حملہ، پہلے دھماکہ ہوا پھر فائرنگ کا تبادلہ ہوا، اور تربت بلوچستان کے اندر پہلے دھماکہ ہوا اور پھر دہشت گردوں اور پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کے درمیان ہیوی ایکسچینج آف فائر ہوا، فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ مقامی لوگوں سے بھی باتیں ہوئی ہیں اور انہوں نے بھی یہ بتایا ہے کہ وہاں پر بڑے پیمانے پر دھماکہ جو ہے وہ بھی سنا گیا اور وہاں پر فائرنگ کی آوازیں جو ہیں وہ بھی سنی گئی۔ اس سب کے اندر انیشل انفارمیشن جو انٹیلیجنس اداروں کی طرف سے دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ایک نیول بیس، پاکستان آرمی کی جو نیوی ہے اس کا بیس بیسیکلی ٹارگٹ تھا، اصل ہدف تھا، اور وہ مین ٹارگٹ تھا اس اٹیک کا۔ These terrorists hurled a grenade at gate of facility of Navy as per some unconfirmed reports and fired shots in Turbat. However, the terrorists were killed on spot. دہشت گرد آئے، یہ 3 کی تعداد میں دہشت گرد تھے، انہوں نے ایک گرنیڈ پھینکا جو کہ گیٹ پر تھا نیوی کے، اور یہ ایک انکنفرمڈ سورسز ہیں، میں اس لیے ساتھ ساتھ بات بتاتا ہوں کیونکہ میری کوشش ہوتی ہے کہ عوام کو اگر خبر دی بھی جا رہی ہے تو بتایا جائے کہ بھئی یہ کنفرمڈ ہے، یہ انکنفرمڈ ہے، اس پر ابھی وضاحت آنی ہے، اس پر وضاحت آ چکی ہے تاکہ عوام بہتر جج ہیں اور من گھڑت بات جو ہے وہ نہ سامنے آئے اور کوئی ہماری طرف سے ڈس آنیسٹی نہ ہو جائے، کیونکہ یہ بھی ایک مقدس فریضہ ہے اور ہماری کوشش یہ ہوتی ہے، غلطی تو انسان سے ہوتی ہے، انسان کو بنایا گیا ہے، ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جی ہم پوری ایمانداری سے اپنی طرف سے ہمارا ضمیر مطمئن ہو کہ ہم کریڈیبل انفارمیشن دیں۔ اب جو انکنفرمڈ رپورٹس ہیں ان کے مطابق 3 دہشت گرد تھے جنہوں نے اس کے گرنیڈ کے بعد حملہ کرنا شروع کر دیا، فائرنگ کرنی شروع کر دی، جبکہ
کہ ان دہشت گردوں کو فوری پاکستان کی فوج اور پاکستان کے کمانڈوز نے حملہ کر کے اور ان کی جوابی کارروائی جو ہے وہ کر کے انہیں جہنم واصل کیا. یہاں پر تینوں کے تینوں ایلیمنیٹ ہو گئے اور یہ ایک بڑا اہم ترین الحمدللہ آپریشن تھا جس میں پاکستان ایک مرتبہ پھر کامیاب ہوا ہے اور حملہ آور جو ہیں انہیں چھٹی کا دودھ بھی یاد کرایا گیا ہے اور تمام حملہ آور ہلاک ہوئے ہیں. جبکہ الحمدللہ ثم الحمدللہ پاکستان کی جانب سے، ہماری افواج کی جانب سے، ہمارے کمانڈوز کی جانب سے، ہمارے سیکیورٹی نافذ کرنے والے اداروں کی جانب سے کسی قسم کے کوئی سی جانی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں آئی. ایک اور حملہ ناکام بنایا گیا ہے اور ان کی مزید حملے، اور یہ چراغ جب بجھتا ہے نا یا موم بتی آپ جلاتے ہیں اس کی لو جب بجھنے والی ہوتی ہے تو وہ ایک دفعہ پھڑپھڑاتی ہے، وہ پھڑپھڑاتے ہوئے ایسا لگتا ہے بڑی تیز ہو گئی ہے لیکن اس کے بعد اس نے بجھنا ہوتا ہے. یہ دہشت گردوں کی بجھنے سے پہلے کی پھڑپھڑاہٹ ہے کیونکہ ان کا شرازہ تو آلریڈی منتشر ہو چکا ہے. بس اب گرتی ہوئی دیوار کو آخری دھکا دینا ہے اور یہ لیجٹمیسی حاصل کرنے کے لیے، پھر سے ریلیونٹ ہونے کے لیے، مومنٹم گین کرنے کے لیے اس طرح کی دہشت گردی کی کارروائیاں کر رہے ہیں جنہیں بر وقت پاکستان کے قانون نافذ کرنے والے ادارے ناکام بنا رہے ہیں. کامنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اپنے ارد گرد لوگوں کا بھی اور اس ملک پاکستان کا بھی. اللہ تعالیٰ پاکستان کو سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ پاکستان کو تا قیامت رکھے. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.